اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کے ان بابرکت ایام میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو معرفت نفس کے عنوان پر جاری ہے، اور اب تک اس سلسلے کے 10 دروس ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے بیان کیا اب تک کی گفتگو میں کہ جو ان گزشتہ 10 دروس میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، یہ تمام کی تمام ہماری مقدماتی گفتگو تھی، اور بیان ہوا کہ انہی موضوعات کو ہم تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور ان موضوعات پر بحث ہوگی۔ لہٰذا انہی گفتگو میں اور انہی مباحث میں ہم اس موضوع کی طرف اشارہ کر چکے کہ انسان کے لیے بنیادی ترین ادراک معرفت نفس ہے۔ لہٰذا انسان کو نہایتی سنجیدگی کے ساتھ، نہایتی پختگی کے ساتھ، نہایتی استقامت کے ساتھ اپنی معرفت نفس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ وہ بنیادی ترین معرفت ہے جو ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے، اور اگر انسان اپنے نفس کی معرفت نہیں رکھتا تو ایسا انسان جس قدر بھی اس معاشرے کے علوم کو سیکھ لے اور خود کو بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ قرار دے، لیکن حقیقت میں جو انسان خود سے جاہل ہے وہ انسان دوسرے علوم کے عالم ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ چونکہ اس کے پاس جتنے بھی علوم جن کا وہ دعوے دار ہے وہ سب حقائق سے عاری ہیں اور دور ہیں، چونکہ اس نے خود کی حقیقت کو تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ جو بنیادی چیز ہے اس کا حقائق سے درست رابطہ برقرار ہی نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا بیان ہو چکا کہ انسان اپنی میں کی طرف توجہ کرے، اور اس میں کو فلسفے میں نفس ناطقہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی بیان ہو چکا کہ یہ میں انسان کا جسم نہیں ہے، لیکن ہماری اس میں کا ہمارے جسم کے ساتھ اس قدر شدید رابطہ ہے کہ آج تک ہم اپنے جسم ہی کو اپنی حقیقت سمجھتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا معاشرے میں جس فرد سے بھی آپ کا رابطہ ہو، جس فرد سے بھی گفتگو ہو، یا جو فرد بھی اپنی گفتگو میں کلمہ میں کو استعمال کرے، تو اس کی میں سے مراد اس کی خودی نہیں ہوتی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں سے مراد اس کا جسم ہے۔ لہٰذا وہ جب بھی کہتا ہے کہ میں آیا، میں نے کھایا، میں یونیورسٹی گیا، میں فلاں شخص سے ملا، میں نے یہ کام کیا، تو اس کی مراد اس کا جسم ہے۔ وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے اور اپنی حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، چونکہ اس قدر شدت سے رابطہ پایا جاتا ہے انسان کی حقیقت کا اس کے جسم کے ساتھ، اور انسان کی حقیقت اس کے جسم کو تدبیر کر رہی ہے، ادارے کر رہی ہے، منظم کر رہی ہے، اور اس کے نظم و نسق کی مدیریت اور مینجمنٹ کر رہی ہے انسان کی میں، کہ وہ اپنی میں ہی کو بھول جاتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور تمام کا تمام جسم اس کی حقیقت قرار پاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی گفتگو میں اس موضوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی میں ہی اس کی حقیقت ہے، جسے خودی کہا جائے، جسے فلسفے میں نفس ناطقہ کہا جائے، اور یہ خودی اس کا جسم نہیں ہے، بلکہ جسم اس خودی کے ہاتھ میں ایک وسیلہ ہے، ایک ابزار ہے، ایک آلہ ہے۔ جیسے انسان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ موبائل انسان کی حقیقت ہے؟ تو کہیں گے نہیں، یہ موبائل تو انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ بس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ آج انسان کو اگر 2 گھنٹے موبائل سے تنہا جدا چھوڑ دیا جائے تو کس قدر اس کے لیے دشوار ہوتا ہے یہ 2 گھنٹے گزارنا۔ کیوں؟ چونکہ اس قدر وہ اپنے موبائل سے مانوس ہو چکا ہے،
اور اس قدر اس وسیلے کا استعمال کرتا ہے کہ اس وسیلے سے جدائی اس کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود اگر آج آپ انسان سے سوال کریں کہ کیا یہ موبائل تمہاری حقیقت ہے، تو وہ کہے گا نہیں، یہ میری حقیقت نہیں ہے، میں اور ہوں، یہ موبائل اور ہے۔ لیکن انسان کی خودی کا اس کے نفس کے ساتھ اس قدر گہرا رابطہ ہے کہ انسان اس کی تفکیک اور ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا ہے، یعنی انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے، جبکہ علمی کتابوں میں، علمی موضوعات میں یا دینی موضوعات میں اس پر بہت اہم توجہ دی گئی ہے، اور انسان کی خودی کو اور انسان کی میں کو جدا کیا گیا ہے، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جسم تمہاری خودی اور تمہاری میں کے ہاتھ میں ایک وسیلہ ہے، ایک آلہ ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر ہم تفصیلاً آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور یہ بھی بیان ہوگا کہ انسان کے پاس جتنے بھی ادراکات موجود ہیں، انسان سنتا ہے، انسان دیکھتا ہے، انسان سوچتا ہے، جتنے بھی اس کے پاس ادراکات موجود ہیں، یہ حقیقت میں اس کے نفس ناطقہ سے متعلق ہیں۔ انسان کا نفس ناطق، انسان کی خودی، انسان کی میں اپنے ان ادراکات کا اظہار اپنے جسم سے کرتا ہے۔ لہٰذا ایک موضوع جس کو آغاز ہی میں آپ کی طرف بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کلمات میں کلمہ میں استعمال ہو رہا ہے، کلمہ خودی استعمال ہو رہا ہے، کلمہ نفس استعمال ہو رہا ہے، کلمہ نفس ناطقہ استعمال ہو رہا ہے، یا کلمہ روح استعمال ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن ان کی حقیقت ایک ہے، یعنی انسان کی روح جب انسان کے بدن کی مینجمنٹ کرتی ہے، مدیریت کرتی ہے، تو اس وقت اس روح کو جو اس بدن کی مینجمنٹ اور مدیریت کر رہی ہے، اسی روح کو نفس کہا جاتا ہے، اسی روح کو نفس ناطقہ کہا جاتا ہے، اسی کو میں کہا جاتا ہے، اسی کو خودی کہا جاتا ہے۔ اور تمام ادراکات جو اس جسم سے متعلق ہیں، یہ حقیقت میں اس کی اسی خودی سے متعلق ہیں، اسی روح سے متعلق ہیں، اسی میں سے متعلق ہیں۔ لیکن اگر انسان کی اس روح کو اس بدن کی مینجمنٹ سے ہٹا کر جدا اس روح کے بارے میں تصور کیا جائے اور اس روح کو مورد بحث لایا جائے، تب اس کو نفس نہیں کہیں گے، تب اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے عقل۔ لہٰذا یہ اسامی فرق کرتے ہیں، نام فرق کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو ایک ہی ہے۔ یعنی الفاظ میں آپ مت الجھیں، میں آپ کو الفاظ میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم کلمہ میں استعمال کر رہے ہیں، ایک دفعہ کلمہ خودی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے شعراء نے استعمال کیا، ایک دفعہ کلمہ نفس استعمال ہوتا ہے جو روایات میں، دینی موضوعات میں، آیات میں استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ کلمہ نفس ناطقہ استعمال ہوتا ہے جسے فلاسفہ اور منطقیین اور حکماء استعمال کرتے ہیں، یا کلمہ روح کہ جو قرآنی اصطلاح بھی ہے، یہ بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام کلمات ایک حقیقت کی طرف دلالت کرتے ہیں، اور وہ انسان کی اصلی حقیقت ہے، انسان کی وہ خالص حقیقت ہے جسے انسان کی خودی کہا جاتا ہے، اور اسی خودی کے اختیار میں اس بدن کو دیا گیا ہے، اور وہ خودی اس بدن کی مینجمنٹ کر رہی ہے اور اس بدن کی تدبیر کر رہی ہے۔ پس یہ موضوع واضح ہو۔ البتہ ابھی اس موضوع پر ہم نہیں آئے ہیں کہ روح کی کتنی اقسام ہیں، نفس کی کتنی اقسام ہیں، چونکہ آپ مومنین یقیناً ہماری گفتگو سنتے ہیں تو بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سوال ہونا چاہیے، اور ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہے کہ انسان کو سوال نہیں کرنا چاہیے، انسان کو سوال کرنا چاہیے۔ لیکن میں ابھی جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، وہ اس موضوع کی طرف ہے کہ آپ ہماری گفتگو کو غور سے سنیں، جو ہم باتیں کر رہے ہیں ان کو غور سے سنیں، اور ان باتوں سے متعلق جو سوال ہیں، وہ جو آئندہ گفتگو میں ہم نے 10 دنوں کے بعد یا 5 دنوں کے بعد جو درسوں میں بیان کرنا ہے، ان کو آج ہی اگر آپ پوچھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ موضوعات بھی آپ آج ہی ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوتا ہے، آپ مطالب کو ضرور، ایک اچھے جو فہمیدہ انسان کی علامت ہے کہ سوال اس کے ذہن میں آنا چاہیے۔ آپ اپنے سوالات کو نوٹ کر لیں، ہمارے ان دروس کے کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں،
ہمیں واٹس ایپ پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالات اگر آج ہی کی گفتگو سے متعلق ہیں تو ان کا فوراً جواب دے دیں گے، لیکن اگر آئندہ ان مباحث سے متعلق ہیں جنہیں ہم نے آئندہ اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے یا بیان کرنا ہے تو پھر ان پہ توقف کر لیں گے۔ البتہ آپ کے سوال ہمارے پاس نوٹ رہیں گے ایک جگہ پر، تاکہ جب ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں تو آپ کے سوال کو بھی مورد بحث لے کر آئیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے آغاز ہی گفتگو میں بیان کر دیا کہ تسلسل نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے ان معرفت نفس کے دروس کو جو تسلسل سے نہیں سنے گا اس کے لیے بہت سے مسائل ممکن ہے پیچیدہ ہی رہ جائیں۔ ایک درس سنے گا، دوسرا درس نہیں سنے گا، تو یہ درس آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے ان کا رابطہ ہے۔ لہٰذا اس بحث کو سمجھنے کے لیے تسلسل، توجہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس پر توجہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ درس لگا کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں، افطاری کرنے میں مصروف ہو جائیں، سحری رکھنے میں مصروف ہو جائیں، اور ان کاموں کے دوران اگر درس سنیں تو یقینی بات ہے کہ توجہ تقسیم ہو جاتی ہے اور بہت ساری باتیں انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک فرعی مطلب تھا کہ جو یہاں پر توجہ طلب نکات میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ پس بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت اس کی خودی ہے، اس کی میں ہے، اور یہ جسم اس حقیقت کے اختیار میں قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع آپ کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی حقیقت اس کے بدن سے ماوراء ہے، مافوق ہے اور ہٹ کے ہے، یعنی انسان اپنی حقیقت کو اپنا بدن نہ سمجھ بیٹھے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ مطلب بیان ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور آغاز کے دروس سے اب تک جو 10 دروس ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، در واقع انہی مطالب کو آپ کی توجہ ان مطالب کی طرف مبذول کروا رہے ہیں اور آپ کو متوجہ کروا رہے ہیں تاکہ یہ بات ہم سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ ہمارا جو اس قدر اپنے جسم سے رابطہ ہے اور ہم اپنے جسم کی نمود و نمائش کے لیے، اپنے جسم کی تربیت کے لیے، اپنے جسم کی آسائش کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں اور اس سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جسم ہماری حقیقت نہیں ہے۔ ہماری تمام اس دنیاوی زندگی کا تمام ہم و غم اپنے اسی جسم کی سہولیات کو فراہم کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں خود اپنی زندگی میں، اگر گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ کی کتنی عمر ہے اور اس عمر میں آپ نے کتنا اپنے خودی کی طرف، اپنی میں کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف، اپنی روح کی طرف، اپنے نفس کی طرف آپ نے کتنی توجہ کی ہے، اتنی گزشتہ زندگی جو گزار لی ہے، اور کتنی توجہ آپ کی اپنی جسم پر رہی ہے۔ یقینی بات ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آغاز ہی سے اس کا سروکار جسم سے ہوتا ہے، اور جسم کی تربیت کرنا، جسم کے جو ضروریات ہے، لوازمات ہے، جو بیان ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان، جس کے بارے میں انسان کا تمام ہم و غم اسی جسم کے جو ہے وہ اطراف میں ہی رہتا ہے، اور انسان اپنی حقیقت سے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال جتنی بھی اس کی عمر ہے اس حقیقت سے غافل ہوتا ہے، اور اس قدر شدت سے رابطہ انسان کا قائم ہو جاتا ہے اپنے جسم کے ساتھ کہ انسان اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میری حقیقت، میری خودی میرے جسم سے ہٹ کے ہے۔ لہٰذا اشعار پڑھ لیے جاتے ہیں، اشعار میں خودی کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو پڑھ لیا جاتا ہے، گزر جاتے ہیں، لیکن اس خودی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور خودی سے مراد بھی ہم یہی جسم ہی سمجھتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، یعنی اپنے جسم کو اتنا بلند کر، یعنی اتنی تعلیم حاصل کر کے کل کو معاشرہ آپ کے محتاج ہو جائے، لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو، آپ کو لوگوں کی ضرورت نہ ہو۔ تو ایسے تصورات بس اوقات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا جس قدر اس موضوع پر فوکس کیا جائے، جس قدر اس موضوع کو اجاگر کیا جائے، اس پر توجہ دلائی جائے کہ انسان کی حقیقت میں، یعنی انسان کے پاس حقیقت میں 2 چیزیں ہیں، ایک اس کا تن ہے، ایک اس کا من ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی خودی ہے۔ انسان کا من اور انسان کی خودی اس کی حقیقت ہے، جبکہ انسان کا یہ جسم جسے تن کہا جائے یہ اس کی خودی سے، اس کی حقیقت سے، اس کے من سے مغایرت رکھتا ہے، اور انسان کی حقیقت اس کی خودی ہے۔ لہٰذا اس خودی کے اختیار میں اس تن کو دیا گیا ہے تاکہ انسان اس تن کے ذریعے سے اس خودی کو مزید نکھارنے میں اور اس خودی کو مزید لطیف بنانے میں، مزید اسے جو اعلیٰ مرتبہ اس کا ہے اس مرتبے تک پہنچانے میں انسان اس تن کے ذریعے سے جد و جہد کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خودی کیسے معلوم ہو؟
تو ہم نے اپنی گزشتہ ظاہراً پہلا درس دوسرا درس تھا جس میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا، اور نہایت ہی اہم موضوع تھا۔ وہ موضوع یہ تھا کہ بس اوقات ہمارے معاشرے میں ایک علم پایا جاتا ہے جسے علم نفسیات کہا جاتا ہے، یعنی سائیکالوجی کا علم۔ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ سائیکالوجی کا علم جسے علم نفسیات کہا جاتا ہے یہی شاید معرفت نفس سے متعلق ہے، اور وہاں ہم نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ سائیکالوجی کا موضوع یعنی نفسیات کا علم اس کا معرفت نفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور ہم جس موضوع کی طرف گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں معرفت نفس، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ سائیکالوجی کا علم یا معرفت نفس کا علم بھی ایک تجرباتی علم ہے، یعنی دانشمندوں نے مختلف تجربات کیے اس انسان کے اوپر، اس انسان کے مختلف حالات کے اوپر، اس انسان کی مختلف کیفیات کے اوپر، اور پھر جو ریئیکشن آتا ہے اس انسان کا، اس ریئیکشن کو باقاعدہ انہوں نے نوٹ کیا، پھر مزید تجربات کیے، اور ان تجربات اور فعل و انفعالات کے نتیجے میں اور انسان کی جو ذہنی کیفیات ہے اس کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک علم ایجاد کیا ہے جو اسے علم نفسیات کہا جاتا ہے، اور وہ تجربات کے بلبوتے پر ہی حاصل کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ معرفت نفس میں بھی معرفت نفس کو پہچاننے کے لیے یعنی اپنی خودی کو پہچاننے کے لیے بھی انسان کو تجربے کی ضرورت ہے، کہ انسان تجربے کے ذریعے سے اپنی خودی کو بہتر درک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تجربہ وہ تجربہ نہیں ہے جو علم النفسیات میں بیان کیا گیا ہے، یہ سائیکالوجی میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے اس درس میں بھی کسی مومن نے، کسی بندے خدا نے کمنٹ سیکشن میں یہ سوال کیا کہ پھر آپ نے یہاں تجربہ تو بیان نہیں کیا۔ عزیزان محترم، وہاں صرف اس موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے ہم کہ سائیکالوجی ایک الگ علم ہے، معرفت نفس ایک الگ علم ہے، لہٰذا ان دونوں کو آپس میں جدا رکھیں، یہ ایک بات۔ وہ جو سائیکالوجی اور نفسیات ہے وہ بھی تجربات کی بنیاد پر ہے، معرفت نفس یعنی انسان اپنی خودی کو اور اپنے نفس کو پہچانے، اس خودی کو پہچاننے کے لیے بھی ہمیں تجربے کی ضرورت ہے، یعنی ہم تجربے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر برہان ہو، استدلال ہو، اس قسم کی چیزوں کو اگر میدان میں لایا جائے تو اس کے ذریعے سے انسان اپنی قوہ عاقلہ میں، قوہ مفکرہ میں تو معرفت نفس کو پہچان لے گا، لیکن حقیقت میں اپنے نفس سے رابطہ قائم کرنے میں انسان پھر بھی کمزور رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا علم حصولی ہے، حضوری نہیں ہے، اور ہم علم حضوری کی طرف آپ کو لانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے۔ بس ہماری یہ گفتگو جو ہم اس معرفت نفس کے میدان میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ تجرباتی گفتگو، اس میں تجربہ ضرور کیا جائے گا، لیکن یہ تجرباتی ہونے کے باوجود بھی اس کا علم النفسیات سے کوئی تعلق نہیں ہے یا سائیکالوجی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس دوسرے درس میں ظاہراً ہم نے اس کو وہاں بیان کیا تھا۔ اب واپس پلٹتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، اور وہ اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ ہم نے تجربہ کرنا ہے معرفت نفس کے لیے، تو یہاں ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان ہو کہ شاید ہم اپنے اندر سے نفس کو نکال کر کسی لیبارٹری میں لے جائیں گے اور باقاعدہ اس کا تجربہ کریں گے۔ دیکھیں عزیزان محترم، تجربات بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تجربات مادی ہے کہ جسے باقاعدہ انسان لیبارٹری میں یا دوسری تجربہ گاہوں میں یا دوسرے مقامات پر انسان مادی وسائل کے ذریعے سے جہاں تجربہ کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ تجربہ غیر مادی ہے اور مجرد عن المادہ ہوتا ہے۔ یہاں عملی طور پر انسان جو تجربہ کر رہا ہے وہ اپنے پاس موجود معلومات کے ذریعے سے وہ اپنی چیزوں کو، اپنی مزید علم کے اضافے کے لیے اپنی جو معلومات ہیں ان کو اپنے پاس حاضر کرنے کے لیے اپنی معلومات کا سہارا لے گا، لیکن اس میں کیفیت جو آئے گی وہ تجربے کی آئے گی۔ یعنی ہم نے درواقع اپنی معلومات کے ذریعے سے اپنے معلوم کو حاضر کرنا ہے اپنے پاس، اور یہاں اس تجربے کے ذریعے سے ہم علم حضوری تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی درونی کیفیت کو جاننا چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنے من کو علم حضوری کے ذریعے سے درک کرنا چاہتے ہیں، اور اس علم حضوری کے پیچھے بھی جو تجربہ ہوگا وہ ممکن ہے علم حصولی کے بحاف پر ہی قرار پائے، اور اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہاں ممکن ہے آپ کے اب ذہنوں میں سوال آ جائے کہ یہ حضوری کیا ہے، یہ حصولی کیا ہے،
تو میں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں، چونکہ اکثر ہمارے سننے والے مومنین وہ مومنین ہیں کہ جنہوں نے علم المنطق نہیں پڑھا یا علم فلسفہ نہیں پڑھا یا عرفانیات کے علوم وہ اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں۔ تو ایک مقدمہ یہاں بیان کرتا چلوں کہ ہمارے حکماء نے، علماء نے، فلاسفہ نے، منطقیین نے علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک علم وہ ہے جسے علم حصولی کہا جاتا ہے، جس میں معلوم کی ایک تصویر کھینچ لی جاتی ہے، کیپچر کر لی جاتی ہے اور وہ انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اسے علم حصولی کہا جاتا ہے، اور اکثر ہماری معلومات اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ ہم جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ابتدا میں ہمیں آپ نے اگر دیکھا ہو تو ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اے فار ایپل۔ ایک سیب کی تصویر ہمیں ساتھ دکھا دی جاتی ہے، ساتھ اس کے اے لکھا جاتا ہے کہ اے یعنی یہ ایپل۔ تو ہم اس تصویر کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہمارے ذہن میں وہ اے آ جاتا ہے، بی آ جاتا ہے، سی آ جاتا ہے، تو پھر ان کے ذریعے سے ہمیں الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ ایپل جب لکھنا ہے تو اس کے اندر کون کون سے کلمات استعمال ہوں گے، جب آپ نے بال لکھنا ہے تو کون کون سے کلمات استعمال ہوں گے، جب آپ نے کیٹ لکھنا ہے تو کون کون سے کلمات استعمال ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کا ذہن کیپچر کر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے، اور یہ تصویریں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور انسان جب بھی اپنے کسی ذہن میں معلوم کو حاضر کرنا چاہتا ہے یا معلوم کو لانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ کیسے آئی؟ یہ علم حصولی کے توسط سے آئی ہے۔ لیکن دوسری علم کی جو قسم ہے وہ علم حضوری ہے۔ وہاں آپ کو اس طرح سے نہیں بتایا جائے گا کہ اے ایپل، بلکہ خود سیب لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے سیب۔ اس میں عین واقعیت معلوم یعنی معلوم کی حقیقت انسان کے سامنے آ جاتی ہے، جسے علم حضوری کہا جاتا ہے۔ بس اگر ان دونوں علوم کا آپس میں مقایسہ کیا جائے اور موازنہ کیا جائے کہ علم حصولی بہتر ہے یا علم حضوری بہتر ہے، تو یہاں حکماء کہتے ہیں کہ علم حصولی میں چونکہ تصویر آتی ہے اور علم حضوری میں خود معلوم حاضر ہو جاتا ہے، تو اس کا مرتبہ یعنی علم حصولی کا مرتبہ نیچے والا مرتبہ ہے، علم حضوری کا مرتبہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ لہٰذا تمام کی تمام جو ہماری فوکس ہے یہاں وہ علم حضوری حاصل کرنا ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کو خود اپنے سامنے مجسم، ذات باری اس کا جسم تو نہیں ہے لیکن ذات باری تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر کرنا ہے، یعنی اپنے اس جسم کے سامنے نہیں، اپنی خودی کے سامنے۔ پس ذات باری تعالیٰ کا علم اگر علم حضوری ہوگا تو انسان بہتر معرفت باری تعالیٰ کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ملائکہ کے بارے میں معلومات بنحو علم حضوری ہوں تو انسان بہتر ملائکہ کو درک کر سکتا ہے۔ اسی طرح نفس ناطقہ کا خود اپنے بارے میں علم جو ہے وہ علم حضوری اگر ہو تو انسان بہتر اپنے نفس ناطقہ کو درک کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں علم حضوری کے موارد۔ چونکہ بات ہو گئی کہ علم پہ بات آئی کہ علم کی دو تقسیمات علماء نے کی ہیں، ایک حصولی ہے اور ایک حضوری ہے۔ حصولی کا مرتبہ جس میں تصاویر انسان کے ذہن میں آتی ہیں، حضوری میں خود شے حاضر ہو جاتی ہے، اور بیان ہوا کہ حضوری کا مرتبہ بلند ہے حصولی کی نسبت۔ اب یہ جو علم حضوری جس کا مرتبہ بلند ہے، اس کے بارے میں حکماء کہتے ہیں کہ اس کے 3 مصادیق اور 3 مصداق بن سکتے ہیں۔ ایک علم مجرد ہے کہ جس میں نفس خود اپنی تصویر لائے بغیر، یعنی علم حصولی کے بغیر خود اپنے نفس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، یہ علم حصولی ہے، حضوری ہے معذرت کے ساتھ۔ دوسرا علت کا اپنے معلوم کے بارے میں علم، یہ بھی علم حضوری ہے۔ تیسری چیز کہ ایک مجرد کا دوسرے مجرد کے بارے میں علم، یہ بھی علم حضوری ہے۔ یہ 3 اقسام علماء نے اس کے مصادیق کے طور پر بیان کیا۔ اب یہ مقدمہ اگر آپ کے ذہن میں آ گیا ہو کہ علم کی تقسیم کی ہے حکماء نے، فلاسفہ نے، علم حضوری اور علم حصولی، اور حضوری کا مرتبہ بلند ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک جتنی بھی مباحث ہم عرفانیات میں کرتے ہیں یا فلسفے میں کرتے ہیں یا جتنی بھی ہم نے معرفت نفس کے باب میں آپ سے گفتگو کیا ہے، یہاں ہم اپنے نفس کو اپنے سامنے حاضر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی حضوری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حصولی معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ حضوری معلومات میں انسان پھر شک و تردید کا شکار نہیں ہوتا اور یقینیات کی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا علم عرفان میں جتنے بھی موضوعات زیر بحث آتے ہیں وہ حصولی انداز میں نہیں ہیں، وہ حضوری انداز میں ہیں، یعنی ایک عارف کو حضوراً پروردگار کی اور اس کے اسماء کی معرفت حاصل کرنا ہے،
لہٰذا عرفانی روش یعنی علم عرفان میں جس روش کو اور جس طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے وہ علم حضوری کے تحت اپنے معلوم کو اپنے پاس حاضر کرنا ہوتا ہے، اور جب معلوم انسان کے پاس حاضر ہو جاتا ہے یعنی ذات باری تعالیٰ کو انسان بنحو علم حضوری درک کرتا ہے تو انسان کے اعتقادات یقینی ہو جاتے ہیں، اس کے اعتقاد میں یعنی عقیدہ توحید میں ذرہ بھر بھی لچک نہیں آتی ہے اور گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ انسان ذرہ بھر بھی اس میں شک و تردید کا شکار ہو۔ لہٰذا چونکہ عرفانی موضوعات اور عرفانی علوم کی کیفیت علم حضوری کی انداز میں عرفان اس سے بحث کرتا ہے، تو جتنے بھی موضوعات یہاں زیر بحث آئیں گے وہ علم حضوری کی کیفیت کے انداز میں ہوں گے۔ ایک عارف جو اپنی سوچ کے ذریعے سے عوالم غیب کو محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان عوالم کی حقیقت کو درک کرے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان حقائق سے مانوس ہو، ان کے بارے میں تجربہ کرے، تو انہیں عوالم غیب کو حضوری طور پر یہ عارف درک کرتا ہے اپنے پاس اور بہتر انداز میں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف جو معرفت نفس ہے، کہ اگر انسان معرفت نفس کے بارے میں کوشش کرے، جد و جہد کرے، تحقیق کرے، تو معرفت نفس کی برکات سے انسان لقاء اللہ جو علم عرفان میں بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور عرفان کا بنیادی موضوع ہی یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنا، تو جو تمام اولیاء الہی اور تمام عرفاء اور تمام جتنے بھی خدا تک پہنچے ہوئے افراد اللہ کے ولی ہیں، وہ تمام معرفت نفس کے ذریعے سے یعنی ہمارے خود عرفان شیعی فقاہتی میں تمام عرفاء معرفت نفس کی برکت سے لقاء اللہ اور اللہ سے ملاقات کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کو سمجھ پاتے ہیں بنحو علم حضوری نہ حصولی۔ لہٰذا چونکہ اگر علم حصولی ہو تو اس میں توہم کا امکان پایا جاتا ہے، پس جب انسان اللہ سے ملاقات اور لقاء اللہ کا مطلب انسان کے سامنے جب واضح ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، حق مطلب کی طرف رجوع کرنا ایسے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس انسان کے لیے یہ حقیقت بطور مسلم واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک انسان اللہ سے ملاقات کا راستہ طے نہیں کرے گا تب تک انسان اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے نحو علم حصولی ہے، علم حصولی کے بعد علم حضوری ہے، یعنی انسان باقاعدہ خداوند متعال کو اپنے سامنے حاضر کرے، یعنی خداوند متعال تک پہنچے اپنے نفس ناطقہ کے ذریعے سے، معرفت نفس کے ذریعے سے، تب انسان کے اعتقادات پختہ مسلم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی انسان اگر اپنے نفس ناطقہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، تو اب اس انسان نے اس نفس ناطقہ کے ذریعے سے بنحو علم حضوری پروردگار کو درک کیا ہے، تو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور تردید اس کے اعتقادات میں نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا جس قدر انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا جائے گا اس کے اعتقادات پختہ ہوتے جائیں گے۔ لیکن پھر واپس پلٹتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر، اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم نے معرفت نفس حاصل کرنی ہے، اور معرفت نفس میں ہم نے تجربہ کرنا ہے، اور تجربے کے ذریعے سے ہم نے معرفت نفس کے میدان میں اپنے اس موضوع کو سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا من ہے، ایک ہمارا تن ہے، ہمارا جسم ہے۔ ہمارا جسم ہماری حقیقت نہیں ہے، ہماری خودی نہیں ہے، ہماری خودی اس جسم سے ہٹ کے مافوق ایک اور چیز ہے۔ ہم نے اس بات کو درک کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے تجربہ کرنا ہے، اور اس تجربے میں ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے، اور قانون ہم یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ ہم اس موضوع کے ساتھ باقاعدہ اپنا رابطہ قائم کریں گے، جتنی ہمارے اس رابطے کے درمیان رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو راستے سے برطرف کریں گے تاکہ بہتر ہمارا رابطہ قائم ہو سکے اور بہتر انداز میں ہم اس تجربے میں کامیاب ہو سکیں۔ بطور مثال ہم یہاں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ تجربہ جو ہے وہ علوم تجربی میں کچھ اس انداز میں ہے کہ ہم ایک پانی پر یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پانی کتنے درجہ حرارت پر ابل جاتا ہے، یہ ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔
خوب، اب اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اس جگہ جہاں اس پانی پر تجربہ کرنا ہے، سب سے پہلے تو یہ پانی خود پانی ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہم نے چونکہ پانی پر تجربہ کرنا ہے تو ہمیں کسی فروٹ کے پانی کو نہیں لینا، خود پانی کو لینا ہے۔ یہ کسی نمکین پانی کو یا کھارے پانی کو، چونکہ اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، اس کو نہیں لینا ہے۔ خود صاف شفاف زلال پانی کو لے کر اس پر تجربہ کرنا ہے کہ یہ کتنے درجہ حرارت پر ابل جاتا ہے۔ خوب، اب اس کے لیے پہلا تو یہ کہ پانی خالص ہونا چاہیے۔ دوسرا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آزمائش گاہ ہے اس کا ٹیمپریچر ایک خاص اندازے میں مرتب کیا جائے، جس سے یہ پانی اس میں حرارت آئے اور یہ ابلے اور معلوم ہو کہ کتنے درجہ حرارت پر یہ ابل جاتا ہے۔ خوب، یہ ہم نے تجربہ کرنا ہے، لہٰذا مقتضی کو لے کر آئیں گے، موانع کو برطرف کریں گے۔ موانع کون سے تھے؟ کہ پانی خالص ہونا چاہیے تاکہ خود پانی پر تجربہ ہمارا ہو، اور مقتضی کیا ہے کہ وہاں کا درجہ حرارت ایک خاص ٹیمپریچر تک پہنچایا جائے تاکہ پانی میں ابال آئے۔ یہ تجربہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ تجربہ بالفرض ہو گیا کہ پانی اگر 30 سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے یا 60 سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے تو اس میں بالفرض ابال آ جائے گا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 30 سینٹی گریڈ یا 60 سینٹی گریڈ اور اس پانی کا ابلنا، کیا اس پانی کی حقیقت پر کوئی اثر انداز ہوگا؟ کہیں گے نہیں، پانی کی حقیقت پہ تو کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ پانی کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا۔ آپ اپنے لباس کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کا لباس اس پانی کے ساتھ ٹچ ہونے کے نتیجے میں یہ لباس بھی گیلا ہو جائے گا۔ یہ پانی کی خاصیت ہے۔ اب یہ گرم ہوگا تو بھی اس کی یہ خاصیت برقرار رہے گی، یہ ٹھنڈا ہوگا تو بھی اس کی یہ خاصیت برقرار رہے گی۔ بس یہ اس کی خاصیت تو وہی ہے۔ پانی پر آپ نے تجربہ کیا، اس کے درجہ حرارت تک آپ پہنچ گئے کہ کتنے درجہ حرارت پر وہ ابل جاتا ہے اور جوش کھا جاتا ہے، لیکن یہ تجربہ اس کی حقیقت پر اثر انداز نہیں ہوا، اور اس کی حقیقت جو پہلے تھی اس کے ابلنے سے پہلے وہ بھی اتنی ہے، اور ابلنے کے بعد بھی اس کی حقیقت وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اب آپ نے معرفت نفس کے موضوع پر تجربہ کرنا ہے تو انہی قوانین کی رعایت کرنی ہے کہ وہ معرفت نفس کے بارے میں تجربہ ہو، اور دوسرا جو موانع ہیں ہمیں نفس شناسی میں، وہ موانع ہمارے راستے سے برطرف ہو جائیں تاکہ ہم درست تجربہ یہاں پر کر سکیں۔ یعنی شرائط مہیا ہونی چاہیے، موانع کو برطرف کرنا چاہیے، اب جو ہے نا وہ تجربہ کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرفت نفس کے لیے ہم کیا کام کریں کہ ہم معرفت نفس میں تجربہ کریں؟ تو یہاں حکماء کہتے ہیں کہ بہترین تجربہ جو معرفت نفس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے وہ انسان کا خواب ہے۔ یعنی انسان سوتے وقت اپنی حقیقت کو بہتر انداز میں محسوس کر سکتا ہے، اور اس احساس سے انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تمام علماء حکماء جس بات کی تجویز کرتے ہیں اس تجربے میں، وہ خواب کی کیفیت ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان اس خواب کی کیفیت میں اپنی خودی کو اور اپنے جسم کو جدا محسوس کر سکتا ہے۔ البتہ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موت کا تجربہ کر چکا ہو، یعنی موت کے منہ سے واپس آ چکا ہو، تو ایسے شخص کو بھی اپنی خودی کا بہتر علم ہو جاتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ اس کا جسم نہیں ہے۔ جسم تو ہاسپٹل میں پڑا ہے، جسم تو بے جان پڑا ہے، اب اس میں دوبارہ جان آ گئی ہے، تو وہ چیز جو نکل گئی تھی اور واپس ابھی آئی ہے وہ انسان کی حقیقت ہے۔ یہ وہ انسان بہتر اس چیز کو درک کر سکتا ہے۔ لیکن ہم تو آپ کو موت کا مشورہ نہیں دے رہے ہیں کہ آپ اس کیفیت میں چلے جائیں، لیکن وہ ایک نہایتی زلال کیفیت ہے کہ انسان وہاں اپنی حقیقت کو بہتر درک کر پاتا ہے، اور اپنی وابستگی کو، جو انسان کی حقیقت اور خودی کی اس بدن کے ساتھ وابستگی ہے، جو وابستگی جب ختم ہو جاتی ہے تب انسان اپنی حقیقت کو بہتر درک کر پاتا ہے۔ ایک زلال پاکیزہ شفاف کیفیت میں خود کی خودی کو بہتر درک کر پاتا ہے۔ لیکن اس موضوع سے ہٹ جائیں، ابھی ہم جو ہے وہ موت کی کیفیت کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اور نہیں آپ کو کہہ رہے کہ آپ اس طرف جا کر تجربہ کریں، بلکہ موت کی ایک خفیف کیفیت پر آپ کو تجربے کی طرف آمادہ کر رہے ہیں جو خواب ہے۔ ہر آدمی سوتا ہے، اور ہر آدمی خواب میں جو ہے وہ خود کو مشاہدہ کرتا ہے، اور خواب کو اسی وجہ سے موت خفیف بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں انسان کی جو خودی ہے اس خودی کی اس بدن سے ایک قسم کی مفارقت ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی روح جو ہے وہ اس بدن کی تدبیر کر رہی ہے لیکن اس بدن سے بھی جدا ہے۔ وہاں انسان خواب میں
اس تعلق کو، جو اس کی خودی کا، اس کی روح کا، اس کے نفس کا اس بدن سے تعلق ہے، جو تدبیر ہے، یہ کم ہو جاتی ہے، اور انسان خواب میں بہت ساری چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، بہت سارے مقامات پر گھومتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، گھوم پھر کے واپس آ کر اپنے بستر پر لوٹ آتا ہے۔ لہٰذا ایسی کیفیت میں انسان اپنی خودی سے روبرو ہوتا ہے، بہتر انداز میں اپنی خودی کو پہچانتا ہے، اور اس تجربے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت اس کا یہ جسم نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت وہ ہے کہ جو اس جسم کے اوپر تدبیر کر رہی ہے اور اس جسم کی مینجمنٹ کو انجام دے رہی ہے۔ لہٰذا بغیر استدلال کے اپنے احساسات سے انسان نے اس چیز کو درک کرنا ہے۔ بس اوقات آپ استدلال اور برہان لانے کی کوشش کریں خواب کے اندر، کہیں نہیں، استدلال ہمیں یہاں ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم نے محسوسات کے ذریعے سے اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرے پیر ہیں، یہ میری خودی نہیں ہے۔ اور خواب میں انسان اس چیز کو بہتر جب اپنے بستر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر سوتا ہے تو بہتر انداز میں اسے درک کرتا ہے۔ میں یہاں مثال دیتا ہوں۔ انسان نہایت ہی ریلیکس ہو کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا ہے، چلا گیا ہے سونے کے لیے، اور جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، انسان عالم رویا میں چلا گیا ہے۔ اب عالم رویا میں وہ خود کو مشاہدہ کرتا ہے کہ نہایت ہی خوبصورت اور دل نشین باغ میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، وہاں مختلف لوگ دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں جو اس پارک میں ٹہل رہے ہیں، مختلف لوگوں سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ یہ انسان خود ابھی اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ بستر گرم ہے، نرم ہے، جیسا بھی ہے، یہ اپنے بستر پر ہے، پس اس کا یہ تمام وجود، یہ تمام جسم جو ہے وہ بستر پر ہے، لیکن انسان پارک میں ٹہل رہا ہے، وہاں گھوم پھر رہا ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو فوراً ہمیں واٹس ایپ پر میسج کرے گا کہ بھئی رات کو ہم پارک میں گھوم رہے تھے، اس کی تعبیر بتائیں۔ خوب ہم بیان کر چکے کہ ہم خواب کی تعبیر بیان نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم سے اس موضوع کی طرف رابطہ نہ کیا جائے۔ اور پھر گفتگو آ گئی تو بیان کرتا چلوں کہ مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر انسان خواب دیکھے تو خواب دیکھنے کے بعد انسان صدقہ دے، اگر اس کی تعبیر انسان کے لیے مفید ہے تو صدقہ اس کی تعجیل کا باعث بنے گا، اور اگر انسان کے لیے اس خواب کی تعبیر بری ہے تو وہ دفع بلا کا باعث بنے گا۔ لہٰذا صدقہ ہم ہر مومن جو بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے اس کو اسی کی تجویز دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر ہم خواب کی تعبیر کو بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے، یہ بہت ہی آگے جانے والی چیز ہے۔ لہٰذا واپس پلٹتے ہیں کہ ہم خواب میں ایک باغ کے اندر ٹہل رہے تھے اور گھوم پھر رہے تھے، مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، اور اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ ہمارا یہ تمام کا تمام گوشت، جسم، ہڈیوں کا مجموعہ جو بدن ہے، یہ بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ ایک میں یہاں بستر کے اندر ہوں، ایک میں وہاں پارک کے اندر ہوں، بس یہ اس کو میں نے محسوس کیا۔ اب یہاں فکر نہیں لے کر آنی ہے، احساس کی بات ہو رہی ہے، ابھی اس چیز کو محسوس کریں۔ دوسری چیز جسے ہم محسوس کرتے ہیں، یہ تو ہو گئے لطف اندوز ہونا۔ دوسری چیز، میں عالم رؤیا میں گیا ہوں اور میں نے اچانک دیکھا کہ میں ایک سڑک سے عبور کر رہا ہوں، سڑک کراس کر رہا ہوں، اچانک ایک بہت بڑی گاڑی آتی ہے اور نزدیک ہے کہ وہ مجھے آ کر ٹکر مارے اور میں اس گاڑی کے نیچے کچل کے جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاؤں۔ لہٰذا خوف کے مارے میں اچانک چھلانگ لگاتا ہوں اور اچھل کر فٹ پاث کی طرف جو ہے نا وہ میں بھاگتا ہوں تاکہ گاڑی مجھے ٹکر نہ مارے، اور اسی خوف کے عالم میں میں اپنے بستر سے بیدار ہو جاتا ہوں اور نیند میری آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتا ہوں تمام بدن جو ہے نا وہ پسینے سے شرابور ہے، اور اس کیفیت میں وہ جو خوف کی کیفیت اس عالم رؤیا میں میرے لیے پیش آئی، اس کا اثر میرے اس بدن پہ ہوا کہ میرا بدن لرز رہا ہے، میرے بدن سے پسینہ آ رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس روح کا اس بدن پہ اشراف ہے عالم رؤیا میں بھی، لیکن وہاں خوف طاری ہوا مجھے اس عالم رؤیا میں، جس کی وجہ سے میں نے چھلانگ لگا کر خود کو اس موت سے بچانے کی کوشش کی۔ اب یہ عالم رؤیا میں انسان نے اس چیز کو دیکھا اور اس چیز کو محسوس کیا، اور پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں سو رہا تھا، میں واقعاً سڑک پہ نہیں تھا اور گاڑی نے مجھے واقعاً ٹکر نہیں ماری ہے۔ اب صبح جب یہ انسان میرے سامنے کم از کم آئے تو میں اس سے سوال کروں گا کہ بتاؤ رات کو سڑک پہ کون تھا؟ آیا تم تھے یا کوئی اور تھا؟
کون تھا اس سڑک پہ؟ تو ہم آغاز میں اپنی اسی تجرباتی روش میں انسان سے، ایسے شخص سے جو خواب دیکھتا ہے، اس سے ایسے ہی سوالات کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اپنی خودی کو محسوس کر رہا ہے، اس کا احساس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو سوال یہی کریں گے نا کہ بھئی وہ خواب میں کون تھا، تم تھے یا کوئی اور تھا؟ اس کے بارے میں تمہارا احساس کیا ہے؟ برہان کی کیفیت لانے کی ضرورت نہیں ہے، احساسات کو بیان کرو۔ تو کہے گا میں خود ہی تھا، میں ہی سڑک پہ خطرہ محسوس ہوا اور میں اچھل کے فٹ پاتھ کی طرف گیا، میں نے ہی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور میں ہی تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو پوچھیں گے وہ جو بستر پہ تھا وہ کون تھا؟ تو کہیں گے وہ بھی میں ہی تھا، وہ بستر پہ بھی میں ہوں اور اس سڑک کے اوپر بھی میں ہوں جو اچھل کر فٹ پاتھ کی طرف گیا ہوں۔ اب دوسرا ایک سوال، ایک دوسری مثال یہاں پر لے کر آؤں، اور وہ مثال یہ ہے کہ میں کلاس روم میں بیٹھا ہوں اور کلاس میں بیٹھا ہوں، استاد جو ہے نا وہ پروفیسر محترم صاحب جو ہیں وہ لیکچر دے رہے ہیں اور میں وہاں ان کی گفتگو کو سن رہا ہوں، سماعت کر رہا ہوں، اور اس کلاس سے اٹھ کے اب باہر جا رہا ہوں۔ اب باہر ایک آدمی میرا دوست ہے، بہت ہی صمیمی دوست ہے، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں اس کو کہوں گا کہ میں کلاس میں تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ استاد کا لیکچر سن رہا تھا۔ تو اب یہاں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم خود تھے کلاس کے اندر یا کوئی اور تھا؟ تو وہ کہے گا میں خود ہی تھا، میں ہی تھا کلاس کے اندر جو اس لیکچر کو سن رہا تھا، اور اب اسے سننے کے بعد باہر آ گیا ہوں، وہاں کلاس کے اندر کوئی اور نہیں تھا۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں ہی تھا کلاس کے اندر، کوئی اور نہیں تھا۔ اور ہمارے مومنین غازی عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہی تھا کلاس میں، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اب اسی شخص کو جو رات کو خواب میں اچھل کر سڑک جس نے کراس کی، اس سے پوچھیں کہ بتاؤ غازی عباس کی قسم کھاؤ رات کو خواب میں کون تھا؟ کہے گا میں تھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہی تھا۔ میں نے خود کو عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا کہ سڑک کے بیچ میں ہوں، اچانک ایک بہت بڑی گاڑی آئی ہے، مجھے ٹکر مارنے لگی تھی، میں نے چھلانگ لگا کر فٹ پاتھ کی طرف جو ہے نا وہ میں آگے لپکا ہوں تاکہ اس کی ٹکر سے میں خود کو بچا سکوں۔ اور پھر جیسے ہی اس خوف میں فٹ پاتھ کے اوپر جب میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا ہوں، کہا الحمدللہ میں ابھی اپنے بستر پر تھا اور وہاں نہیں تھا۔ تو دونوں کیفیت میں، یعنی کلاس روم میں بھی میں کہوں گا کہ میں ہی تھا اور خواب میں بھی کہوں گا میں ہی تھا۔ ان دونوں کیفیتوں کو اگر آپس میں مقایسہ کریں تو کیا تفاوت کیا پایا جائے گا؟ کلاس میں تھا یعنی میرا جسم تھا، میری حقیقت تھی اور میرا یہ جسم تھا، اور اس جسم میں یہ ہڈیاں بھی تھیں، یہ گوشت بھی تھا، یہ تمام جو مادی لوازمات ہیں اس کے ساتھ میں تھا۔ لیکن وہ عالم رؤیا میں بھی میں تھا، لیکن میں اس گوشت کا مجموعہ نہیں تھا، میں ان ہڈیوں کا مجموعہ نہیں تھا اس عالم رؤیا میں، لیکن تھا میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں، اسے بیان کر سکتا ہوں کہ اس عالم رؤیا میں تھا۔ یہ تمام آپ لوگ جو خواب دیکھتے ہیں اور صبح ہم سے تعبیر پوچھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ آپ لوگوں کے سر پہ قرآن رکھا جائے اور پوچھا جائے کہ بتائیں وہ خواب میں کون تھا، تو آپ کہیں گے میں تھا، میں ہی تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ساتھ فلاں جو ولی اللہ ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے، فلاں امام سے ملاقات ہوئی ہے، فلاں نبی سے ملاقات ہوئی ہے، میں فلاں پارک میں گیا تھا، فلاں ملک میں گیا تھا، فلاں جگہ پہ گھومتا پھرتا رہا، میں تھا۔ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں تھا۔ بس سوال کیا جائے گا کہ آپ کی حقیقت تو بستر پر پڑی تھی، جو آپ کا 60-70 کلو کا جو ایک وجود ہے وہ تو بستر پر تھا، کہیں یہ بستر پہ تھا لیکن میں وہاں تھا۔ بس معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت اس کے اس تن سے ہٹ کر ایک اور چیز ہے کہ جو عالم رؤیا میں اس سڑک پر موجود تھی جس نے چھلانگ لگا کر اس سڑک کو کراس کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا ان دونوں احساسات کو جب آپس میں مقایسہ کیا تو حقیقت ہمارے سامنے واضح نہیں ہو گئی؟ کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے، کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، کسی منطقی اور فلسفی کو سامنے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں کو مقایسہ کریں تو ہر انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ یہاں دو الگ حقائق کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک انسان بدن پر موجود ہے اور اسی کیفیت میں وہ وہاں پر بھی موجود ہے سڑک کے اوپر، اور چھلانگ لگا کر جب فٹ پاتھ پر گرا تو اسی خوف کے عالم میں بیدار ہوا، تمام بدن جو تھا وہ پسینے سے شرابور تھا۔ تو احساس کیا کہ میں ہی تھا وہاں پر، اور جو کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں اس جسم کے ساتھ، اس گوشت کے ساتھ، یہ بھی میں ہوں۔ بس یہ دونوں کیفیتوں میں ہوں، لیکن ان میں فرق ہے۔ ایک جگہ یہ میں بغیر اس جسم کے ہے، بغیر ان ہڈیوں کے ہے، لیکن ہے میں،
اور ایک دفعہ یہ میں جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہے اور ان ہڈیوں کے ساتھ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان دو حقائق پر مشتمل ہے، ایک اس کا من ہے یعنی اس کی میں ہے، اس کی روح ہے، اس کا نفس ہے، اور ایک اس کا بدن ہے۔ یہ بدن اگر اس میں سے جدا بھی ہو جائے تب بھی اگر اس کا اشراف اس بدن پر ہے تو اس کے آثار اس بدن پر نمودار ہوں گے۔ جیسے فٹ پاس پر چھلانگ لگائی، خوف کے عالم میں تمام بدن پسینے سے شرابور تھا، پس اس کا اشراف اس بدن پہ تھا، سانس اکھڑی ہوئی ہے کہ میں ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا اور فوراً کہا الحمدللہ کہ میں وہاں نہیں تھا اور میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہونے لگا اشراف کی وجہ سے۔ اور دوسرا وہ کلاس روم میں ہے کہ وہاں یہ اپنے اسی مادی بدن کے ساتھ موجود ہے۔ تو پس اگر یوں کہا جائے کہ کیا ہم اپنے بدن کو تقسیم کر سکتے ہیں اسی کیفیت میں عالم رویا میں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک حصہ عالم رویا میں تھا، ایک حصہ میرا یہاں بستر پر پڑا ہوا تھا، میری دو تقسیم کر دیے جائیں، مجھے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میری ہی حقیقت وہاں تھی، مجھے آپ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے، لہٰذا یہ تقسیم درست انداز میں بیان نہیں ہوگی۔ سڑک میں جو انسان موجود تھا اس میں یہ ہڈیاں نہیں تھیں، یہ گوشت نہیں تھا، یہ سارا کچھ نہیں تھا۔ پس ہم یہاں سے نتیجہ اس بات کی طرف آپ کو لا سکتے ہیں کہ انسان کا جسم اس کی حقیقت میں دخالت نہیں رکھتا ہے، چونکہ وہ عالم رؤیا میں جو شخص موجود تھا اس میں جسم نہیں تھا، اس میں ہڈیاں نہیں تھیں، اس میں کھال نہیں تھی، لیکن تھا وہ میں۔ پس یہ جسم اس کے اندر دخیل نہیں ہے، اس کے اندر اثر انداز نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اندر اثر انداز ہے۔ اس نے فٹ پاس پر چھلانگ لگائی، اسے خوف کی کیفیت طاری ہوئی تو اس کے خوف کی کیفیت اس کے اوپر اثر انداز ہوئی اور یہ تمام بدن جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہو گیا، سانس اکھڑنے لگ گئی، اور ساری چیزیں جو عالم رؤیا کے بعد انسان کے اوپر جو ہے وہ کیفیت جو اس کی طاری ہوئی۔ پس معلوم ہو گیا کہ انسان کی حقیقت اور انسان کا جسم یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی موضوع پر اتنی طولانی گفتگو ہم نے آپ کے ساتھ ابھی کی ہے۔ لیکن اگر اس مثال کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ ایک انسان جو پیرالائز ہے، جو اٹھ نہیں سکتا ہے، گھوم پھر نہیں سکتا ہے، اپنے کام بھی انجام نہیں دے سکتا ہے، یہ بستر پر پڑا ہے، 60 70 80 کلو کا لاشا ہے، بستر پر پڑا ہے، بالکل حرکت نہیں کر سکتا ہے، اس کے اطراف میں خاندان کے جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ اس کی ضروریات اور اس کے تمام مسائل کو انجام دے سکتے ہیں، یعنی اس کو نہلانا دھلانا کھانا پلانا جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب یہ سوتا ہے تو سوتے میں یہ کہیں مشرق جا رہا ہے، کہیں مغرب جا رہا ہے، کہیں کہیں جا رہا ہے، کہیں کہیں جا رہا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بستر پر تو یہ ہل نہیں سکتا لیکن وہاں تو یہ گھوم پھر رہا ہے اور بغیر کسی محتاجی کے گھوم پھر رہا ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت جو اس بدن کے اوپر اشراف رکھتی ہے وہ وہاں گھوم رہی ہے۔ بدن اس کا ابھی مادی مشکلات کے باعث، کسی بیماری کے باعث، کسی مشکل کے باعث اس کا یہاں پر پڑا ہے، حقیقت اس کی وہاں عالم رویا میں گھوم رہی ہے اور وہ پیرالائز نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت اس جسم سے ہٹ کے ہے، وہ حقیقت اس جسم پر اشراف رکھتی ہے۔ یہ جسم اگر محدود ہو جائے، مشکلات کا شکار ہو جائے تو یہ محدودیتیں اور مشکلات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ یا یوں اس مثال کو اگر کسی سالم آدمی کے لیے بیان کیا جائے، مثلا یہ دو میرے آپ ہاتھ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ دونوں میرے ہاتھ ہیں، اس وقت آپ ان کو مشاہدہ کر رہے ہیں، خوب خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ یہ دونوں ہاتھ میرے ساتھ نہیں رہتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں کمی آئی ہے؟ کہیں گے کہ انسان کے بدن میں کمی آ گئی ہے، یعنی پہلے یہ ہاتھ تھے اب یہ ہاتھ موجود نہیں ہے۔ سوال انسان کی حقیقت میں بھی کمی آئی ہے؟ کیا عالم رؤیا میں جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو بغیر ہاتھوں کے دیکھتا ہوں؟ نہیں، وہاں تو میں ہاتھوں کے ساتھ ہوں، ٹانگوں کے ساتھ ہوں، پیروں کے ساتھ ہوں، بس وہاں میں ایک مکمل وجود میرا موجود ہے۔ جبکہ اس دنیا میں ممکن ہے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے پیرالائز ہو گیا، ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس حقیقت میں کوئی کمی اور کوئی نقص ایجاد نہیں ہوا ہے۔ یہ انسان یہاں محسوس کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ نہیں ہے اس بدن کے ساتھ، لیکن اپنی حقیقت میں کسی قسم کی کمی کو محسوس نہیں کر رہا ہے، یعنی بدن میں کمی کو محسوس کر رہا ہے، حقیقت میں کمی کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا جب اسی انسان پر موت واقعہ ہوتی ہے اور اس انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے،
تب یہ محدودیت بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، تب انسان کی حقیقت مختلف عوالم یعنی عالم برزخ میں مختلف مقامات کی سیر کرتی ہے، اور وہاں انسان پر یہ حقیقت زیادہ کھل کے سامنے اس کے واضح آتی ہے کہ انسان اس بدن کا محتاج نہیں ہے، یہ بدن انسان کی حقیقت کی محتاج ہے۔ لہٰذا وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی کی طرف اگر توجہ کریں تو اس سے پہلے یہ بدن بے جان تھا، یعنی خداوند متعال نے جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو خلق فرمایا، تب یہ بدن ایک بالکل پتلا، ایک بدن بے جان سا بدن تھا، لیکن جیسے ہی اس بدن کے اندر خداوند متعال نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس میں روح کو پھونک دیا گیا، تو اب فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب اس کو سجدہ کرو، کہ اب اس کے اندر وہ حقیقت مقدسہ طیبہ آ چکی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اب سجدہ کرنے کے یہ قابل ہو چکا ہے۔ پس بدن انسان کی ایک اور حقیقت ہے، اور بدن کے علاوہ انسان کا من اس کی ایک اور حقیقت ہے۔ یہ دو موضوعات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور ہم ابھی انسان کی اس حقیقت یعنی انسان کے نفس ناطقہ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ جو انسان اگر اپنے نفس ناطقہ کو بہتر انداز میں درک کر پائے تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ اپنے رب کو بھی بہتر انداز میں درک کر پائے گا۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر ابھی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آج کی گفتگو بہت طولانی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔